پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ علامہ اقبال نے لگایا، نہ ہی قائد اعظم علیہ الرحمہ نے۔ پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعرہ پاکستان کی بنیادوں میں ہے اور بظاہر اس حوالے سے ابھی کوئی کام بھی نہیں ہوا؟ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو صرف قائد اعظم اور ان کے ساتھ کے رفقا اور علامہ اقبال ہی نہیں تھے، عوام الناس پوری طرح اس میں شامل تھی، دیندار طبقے بھی اس میں بہت سے شامل تھے، علماء بھی شامل تھے۔ تو جو لوگ بہت زیادہ شریعت کو ڈیمانڈ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ لفظ شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اصل میں تو یہ سیدھی سی بات تھی کہ یہ ملک ایسے لوگوں کی آماج گاہ ہوگی، ایسے لوگوں کی گھر ہوگا، ایسے لوگوں کا یہ ملک ہوگا جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ پورا نعرہ نہیں تھا، محمد رسول اللہ اس نعرے میں شامل نہیں تھا۔ یہی کہا گیا، یہی ہم نے سنا کہ لا الہ الا اللہ، کہ ایسے لوگوں کا یہ مسکن ہوگا، ایسے لوگوں کا ملک ہوگا جو ایک اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کو الہ ماننے والے ہوں گے، یعنی کہ مسلمان جو خطے میں کہیں اور نہیں تھے۔ مسلمان کو ان کی حکومت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قوانین لوگوں پر لاگو ہوں گے۔ بدقسمتی سے ابھی تک تو یہ ہو نہیں پایا، ابھی تک یہ نہیں ہو پایا کہ قوانین الہیہ جو ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں وہ ہمارے ہاں لاگو نہیں ہوئے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی قوانین کے منافی ہیں، مگر وہ ہمارے ہاں چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ایک تو دعا کیا کریں اس کے لیے، کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو پہلے اسلامی طریقوں کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ اصول یہ ہے، جو انگریزی کا ایک جملہ ہے، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ ہم اس کے قابل ہیں اور اس کے بعد ڈیمانڈ کرو۔ مذہبی جماعتیں بھی شروع سے یہ نعرے لگاتی آ رہی ہیں، مگر آپ ان کے رویے دیکھیں کہ عملی طور پہ رویے کیا ہیں، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، مگر مجھے اتنا یقین ہے لا الہ الا اللہ کے مطابق اس ملک میں حکومت بننے کا، سسٹم بننے کا، قانون بننے کا، لوگوں کی زندگی کے ڈھلنے کا، جیسے میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اتنا یقین ہے اس بات پہ، اتنا یقین ہے اس بات پہ کہ ایسا ہو کے رہنے والا ہے، مگر صرف آپ لوگوں سے التجا یہ ہے کہ جھوٹ چھوڑیں، شکوہ چھوڑیں، منافقت چھوڑیں، سچے ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، عام بندے بن جائیں، خاص مت بنیں، کسی پاکستانی سے، کسی مسلمان سے نفرت مت کریں، سب کو احترام دیں، سب کو عزت دیں، جس کو بھی اللہ حکمرانی دے دے اس سے نفرت مت کریں، اس کے خلاف بغاوت والے جملے مت استعمال کریں۔ کیوں؟ اہل امر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اگر تم پر ایک نک کٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم نے اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ اور فرما برداری جب حکومت کی ہوتی ہے، جو حکمران کی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں فساد نہ پھیلے۔ ملک میں امن ہونے کے بعد جو فساد پھیلاتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو عبرت بنا دو۔ آپ اپنے طور سے ملک میں امن رکھیں، محبت رکھیں، کسی پہ معترض مت ہوں، کسی زبان کی وجہ سے، کسی مذہب کی وجہ سے، کسی مسلک کی وجہ سے، کسی نسب کی وجہ سے، کسی حیثیت کی وجہ سے اپنے حصے کا کام محنت اور لگن سے کریں، اور یہی سمجھیں کہ آپ ہی پاکستان کو آگے لے کے جانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ
وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ عمل پذیر ہو جائے گا۔